کہ وہ محمود الحسن دیوبندی کا نام، حسین احمد مدنی کا کام، کیا قاسم نے دیوبند کا قیام، جو پوری دنیا کی ہے شان، میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ۔ میرے حضرت والا شیخ العرب والعجب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں میری آخری حاضری ندوۃ العلماء میں ہوئی۔ تو عشاء کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی، طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء وہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب وہاں بیٹھتے تھے اور حضرت مولانا سے کوئی سوال کرتے تھے، قیمتی نفع بخش سوال، اس کا جواب دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز مولانا نذر الحفیظ صاحب وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو طلباء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو طلباء نے میری طرف بار بار اشارہ کیا کہ آپ کوئی سوال کریں، آپ کوئی سوال کریں، مگر مجھے جرات اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات سوال کرنے کی۔ تو جب کئی دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے بڑی ہمت جٹا کر حضرت سے سوال کیا، حضرت سے عرض کیا میں نے کہ حضرت جب 14 سال کی اسلامی تاریخ پر غور کیا جاتا ہے تو پورے عالم اسلام میں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جتنا زیادہ مقبولیت محبوبیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بین الاقوامی پیمانے پر، خصوصاً خواص امت میں، کہ دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی بھی خاص علماء مشاہیر جتنا آپ کو چاہتے ہیں، ان کی حیات میں کسی شخص کو یہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت سے علماء ہوئے اور بہت سے کابرین ہوئے جن کو بعد میں شہرت حاصل ہوئی، لیکن اپنی حیات میں وہ ذرائع ابلاغ، سفر کی سہولتیں جو بھی ہیں وہ تو اللہ نے اسباب پیدا کیے۔ تو کون سی کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی محبوبیت مقبولیت عطا فرمائی؟ کوئی خاص بات ایسی، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت عطا فرمائی؟ تو حضرت مولانا نے بڑی معصومیت اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ سر جھکایا کہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، کہ ہمارے اندر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی، ہمارے تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہم، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا کہ لوگ جو واقف کار اور قریبی لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں اور محسنین کی احسان مندی کا آخری درجے میں آپ کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایسی مقبولیت محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت نے سر جھکا لیا، عزیز سے فرمایا یہ بھی ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی سے بچا لیا۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے قریب رہنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت کی بنیادی خصوصیت تھی کہ اپنے محسنین سے، جن سے انہیں علمی استفادہ ہوا، کسی طرح کا دینی فیض پہنچا ہے، ان کی آخری درجے میں والہانہ عاشقانہ طور پر احسان مندی پائی جاتی تھی۔ خصوصاً علماء دیوبند اور کابرین دیوبند کے ساتھ حضرت مولانا کے جو والہانہ تعلق تھا، اس کی مثال تو شاید ملنا مشکل ہے میرے لحاظ سے۔ کیا بھی کہہ سکتے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی اس میں جو ہے کسی صاحب دلی کے آئے اور انہوں نے دیوبند میں، وہاں دہلی میں کسی خاص جمعیت کے کوئی صاحب تھے، ان کے بارے میں کوئی منفی کوئی خبر سنائی، منفی رائے سنائی، کوئی بات ایسی کوئی خبر سنائی، کوئی واقعے کا ذکر کیا۔ تو حضرت مولانا نے تکیے میں گھر والوں تمام لڑکوں، نوجوانوں، علماء کو بلایا، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو۔ پھر حضرت نے یہ بات فرمائی سب سے کہہ کر کہ ہم تم سے بار بار وصیت کر چکے ہیں، ایک بار پھر وصیت کر رہے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کتے کی شان میں بھی کبھی بے ادبی نہ کرنا۔ اس کے انفعال میں اور ریئیکشن میں کہ انہیں یہ بتایا تھا کہ وہاں کے سلسلے میں وہ پتہ نہیں رائے جو ہے وہ واقعہ کیسا تھا، حضرت نے فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کتے کی شان میں بھی کوئی وہ نہیں کرنا۔ اور حضرت کا معمول تھا کہ 13 مرتبہ آخر میں تو کبھی 17 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کے الگ الگ بزرگوں کو اصال ثواب کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت جب اصال ثواب فرماتے تھے تو حضرت شیخ الہند کا، حضرت مدنی کا، کابرین دیوبند کا نام لیتے تھے تو ایسی عقیدت سے آنکھوں سے رقت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ شیخ الہند بلکہ شیخ العالم، وہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بلکہ امت کے محسن، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے ان کے حالت۔ میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ دو نوجوان جو ایک مدرسہ چلاتے تھے دیوبند میں، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت سے کبھی تصدیق لینے کوئی۔ ایک مرتبہ وہ ندوے کے مہمان خانے میں تشریف لائے اور پھر وہ چندی ٹرین سے واپس جانے لگے۔
جب جانے لگی تو حضرت نے بڑی عظمت کے ساتھ، وہ کیفیت میں کبھی بھول نہیں سکتا، حضرت نے فرمایا دیوبند سے ہمارا سلام کہنا۔ دیوبند کے ساتھ اتنی عقیدت، محبت اتنی۔ کافی دن پہلے حضرت کے وصال سے کافی زمانہ پہلے ہمارے جو ہے مخدوم گرامی حضرت مولانا سلمان حسینی صاحب نے بلاسپور میں کانفرنس کا ارادہ کیا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کانفرنس کا ارادہ کیا، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ اداروں کے بیچ جو رابطے کی کمی ہے اور اس میں جو غلط فہمیاں ختم ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دینی مدارس کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ پورا ہو جائے، اور دارالعلوم دیوبند، مظاہر اور ندوے کے طلباء میں آپس میں رابطے کی صورت ہو، اس کے لیے کانفرنس کا ارادہ کیا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ بلاسپور مظفر نگر کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ایک کانفرنس کی جائے، اور حضرت مولانا سے تاریخ لے لی گئی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جو ہے کافی محنت کی، ساتھ میں مولانا سلمان صاحب نے کئی دورے کیے، تمام بزرگوں علماء سے ملے، کانفرنس کی تاریخ طے ہو گئی۔ تو مولانا دورہ کر کے واپس آئے، اور آخر میں کانفرنس سے 4-5 دن پہلے اس کانفرنس کی بالکل آخری تیاری کے سلسلے میں اور مولانا سلمان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ہم لکھنؤ سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو میں نے مولانا سے درخواست کی، حضرت مولانا سلمان صاحب سے، کہ ہم ایک اہم ترین کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم حضرت مولانا سے، یعنی حضرت مولانا سید ابو الحسن نانوتوی اپنے حضرت والا سے کچھ ذرا ہدایت تو لے لیں اس سلسلے میں۔ تو حضرت نے جو ہے ہم لوگ دونوں مہمان خانہ پہنچے، اور میں نے کہا حضرت آپ کے علم میں ہے اور آپ نے ہمیں تاریخ دی ہے کہ وہاں ایک بڑی کانفرنس علماء کی اور دینی مدارس کے لوگوں اور کالج یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کی ہم کر رہے ہیں، تو اہم ترین کام ہے ہمیں کن خطوط پر کام کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں کچھ ہمیں ہدایت دے دیں۔ میں نے فرمایا کچھ ہدایت دے دیں اس کے سلسلے۔ تو سوال تو میں نے کیا تھا، مہمان خانے کا بڑا حال ہے، میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا اور مولانا سلمان صاحب داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا نے میرے سوال کا جواب مجھے دینے کے بجائے مولانا سلمان صاحب سے بات فرمائی بڑی عظمت کے ساتھ۔ اس کیفیت کو بھی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ دیکھو سلمان، وہاں جا رہے ہو تم اس علاقے میں، تو خیال رکھنا کہ وہاں علماء دیوبند کا ہمارے ساتھ شفقت کا، علماء دیوبند کا ہمارے ساتھ شفقت کا اور ان کا ہمارے ساتھ ادب کا رشتہ ہے۔ علماء دیوبند کا ہمارے ساتھ شفقت کا اور ہمارا ان کے ساتھ ادب کا رشتہ ہے، یہ فرمایا حضرت نے، بس اس کا خیال رکھنا۔ حضرت مولانا نور اللہ برکاتہ اکابرین دیوبند اور دیوبند سے جو والہانہ عقیدت، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے خدام اور اہل تعلق کو گھٹی میں علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کی عظمت اور محبت پلا دیں، اور اس کو بہت بڑا ملت کا محسن سمجھتے تھے۔ یقیناً یہ چیز ہم نے سیکھی ہے، اور کبھی ہمیشہ میں یاد رکھتا ہوں اور یاد رہتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والا کی اس خواہش اور اس جو ہے اس کا جو ہے روایت کا اللہ تعالیٰ احترام کرنے، اور ہمیں بھی اس کا کوئی عشر عشیر نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔